وہ سول ملٹری ریلیشن کی بات کی، الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سبسروینٹ ادارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از اٹ، دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ۔ شام کو ٹی وی پروگرام میں ہر جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بحث سے باہر رکھیں۔ احتشام صاحب، شام کے ٹی وی پروگرامز میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا، پاک فوج کو اس ساری صورتحال سے باہر رکھا جائے، یہ افواہیں اب دم توڑ دینی چاہیے؟ سنیے، دیکھیں، اب ڈی جی آئی ایس پی آر روزانہ کی طرح جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے لوگ وزیر آ کے 6 4 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میڈیا ٹاک کرتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے بے شمار دفعہ جب ایک بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کلیریفیکیشن کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے سونیا، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے حکومتی اہلکار بیانات دیتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بیانات آتے ہیں، اور لیٹسٹ جو بیان انہوں نے دیا پہلے بھی دیا تھا اور بڑے معنی خیز انداز میں جنرل صاحب 2-3 دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک کوئی ڈیل کر کے یہاں سے چلے گئے اور ہمیں نہیں پتہ چلا، پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں پتہ چلا، اور عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہے۔ اب دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا کڑیاں پھر ملائی جاتی ہیں کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ نے اپنے طور پہ سارا ارینجمنٹ کر کے وہاں سے بھیجا گیا لاہور سے، اور جس طرح کہا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی لاہور میں بیٹھ کے جو پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے تو کون کر رہا تھا؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ساری رپورٹس جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی رپورٹ وہ بتا رہی تھیں اور پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹس بتا رہی تھیں کہ پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے تھے حالت ان کی خراب ہو رہی ہے، تو کس نے یہ جا کے یہ معاملہ اس طرح کا خراب کیا؟ تو میرا خیال ہے یہ بات جو ہے نا یہ حکومتی لوگوں کو بھی سوچ کے بات کرنی چاہیے کہ جی آپ کس بنیاد پہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور ڈیل کی باتیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیں چند دن پہلے جنرل صاحب ہمارے آصف زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے، آئیں ہمیں ریسکیو کریں، ہمیں بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ جی پہلے آپ عمران خان سے جان چھڑائیں، اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ پھر ایک اخبار نے اپروچ کیا اداروں کے لوگوں کو اور ایک سینئر آدمی کو کوٹ کر کے انہوں نے خبر لگائی کہ جی بالکل جھوٹ ہے، اور زرداری صاحب سے پوچھیں کہ کس آدمی نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ یہی سوال آج ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سونیا، اب سوال اس وقت اہم یہ ہو گیا ہے جو بار بار 2 دن سے بات ہو رہی ہے کہ یہ اب اونس ہم میڈیا کے اوپر ہے، یہ خاص طور پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، اس کے بعد جو بھی آپ اینکر پرسن ہیں، وہ یہ سوچ کے بات کریں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا جسٹیفائی کریں گے اپنی باتوں کو، اور کل کیا ایسا نہیں ہے کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ جی آپ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فلاں آدمی نے یہ خبر بریک کی تھی جو اگلے دن یا 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد غلط ثابت ہوئی۔ تو میرا خیال ہے افواہوں کا سلسلہ اور اس کے ساتھ کانسپیریسی تھیریز کا سلسلہ جو ہم بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے سارا دن آپ اپنی بغیر رہے ہوتی ہیں ساری چیزیں، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کریڈیبلٹی ہماری ٹیلی ویژن کی اور اخبارات کی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ جی جنرل صاحب، میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑا واضح ایک لائن دی ہے تمام میڈیا کو کہ جب اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کی ایک مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کیا ایویڈنس ہے، کس نے تم کو یہ بات کہی ہے، کیسے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور آپ کے پاس کیا شواہد ہیں، تاکہ یہ جو رات 8 سے 10 بجے تک یا 11 بجے تک جو پروگرام چلتے ہیں ان میں جو بیٹھ کے میڈیا پہ اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، تو کم از کم ان تمام پارٹیسپینٹس کو بشمول میرے ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے، آپ نے یہ بات کیسے کی ہے۔ تو اگر یہ میڈیا اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے تو میرے خیال میں افواہیں بھی دم توڑیں گی اور میڈیا کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی۔ آصف علی زرداری نے جب یہ بات کی تھی تو میڈیا کو چاہیے ان سے سوال پوچھیں کہ آپ کو کس نے اشارہ کیا ہے، کس نے آپ سے رابطہ کیا ہے، اور پھر یہ لوگ اپنا قد خود چھوٹا کر رہے ہیں۔ اگر شہباز شریف اور نواز شریف بھی اشارے کے پابند ہیں اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے واپس ملک میں داخل ہوں گے، اور آصف علی زرداری بھی میڈیا یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے سیاست کر رہا ہے، تو پھر سیاست کس بات کی کر رہے ہیں، پھر دعوے کس بات کے کرتے ہیں۔ اور دوسری جنرل صاحب ایک اور چیز ہے، تمام افواہوں کو اس لیے بھی دم توڑنا۔ جنرل صاحب ایک اور بھی چیز ہے، دیکھیں نا پاکستان میں کوئی لائبل لاز ایز سچ نہیں ہے۔ ہمارے آپ دیکھ لیں پریس کونسل بنتی ہے،
کتنی افیکٹو ہوتی ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا. گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبلٹی بل لانا چاہتی ہے, اس کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. اب 44 سال سے میں اس پروفیشن میں ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جس کی پگڑی اچھالنی ہے جس وقت آپ اچھالنا چاہیں اچھال دیں, اس کے بعد ذرا سی جب بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ جی آزادی صحافت پہ حملہ ہے. اخبارات ٹیلی ویژن کے چینل جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں. ٹی وی چینل جو ہے نا وہ اگر فرض کریں ایف بی آر ان کے بارے میں کوئی تحقیقات کرتا ہے کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیے تو اگلے دن اپنے سارے رپورٹرز کو بھی اور اپنے چینل کے لوگوں کو کہیں گے جی خبریں لے کے آئیں کہ صحافی آزادی صحافت پہ حملہ ہو گیا. بالکل, اور ایک بڑی واضح پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, اور بڑے عرصے سے ایک جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا, جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ڈیل چل رہی ہے, کوئی ڈھیل ہو رہی ہے, بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ یہ خبریں من گھڑت ہیں, بے بنیاد ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی, انہوں نے ناصر کو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے جو اداروں کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا کر رہے تھے؟ جی تھینک یو ویری مچ سونیا اور احتشام بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے, اور یہ جو مقدر فضا تھی جس میں افواہیں جنم لے رہی تھیں اور ہر طرح کی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں, اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا ہے بڑے واضح اور دو ٹوک موقف سے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی قسم کی ڈیل یا ڈھیل میں حصے دار نہ بنایا جائے, اور اس طرح کی بے بنیاد افواہیں پھیلا کر ایک غلط تاثر قائم نہ کیا جائے. بلکہ انہوں نے 2 سٹیپ فردر بات کی, اور میرے خیال میں اس میں اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. اس نے کہا انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ بیرونی ممالک میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ان من گھڑت افواہوں سے حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان آرمی حکومت وقت کا ایک ذیلی ادارہ ہے اور وہ وہی کام کرے گی جو انہیں حکم دیا جائے گا. تو اس کے بعد یہ تمام سپیکولیشن جو ہیں دے شوڈ ڈائی ڈاؤن, اور یہ تمام پروپیگنڈا. لیکن ہماری سیاسی روایت یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس طرح کی افواہوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ شاید اس کام سے باز نہ آ جائیں, لیکن ان کے پاس کوئی اصولی موقف رہ نہیں گیا اس طرح کی بات کرنے کا کہ آپ اداروں کو بدنام مت کریں. اور ہمیں ان تمام افراد کا اور ان تمام کنیکشنز کا علم ہے جو اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. احتشام صاحب, آج ترجمان پاک فوج کی جانب سے جس انداز میں ہم نے دیکھا کہ سارے معاملے پر بات کی گئی اور بڑا واضح اور 2 ٹوک پیغام بھی دیا گیا, آپ کو لگتا ہے کہ آج کی واضح تردید کے بعد بھی اس طرح کے ایشوز کو موضوع بحث بنایا جائے گا, یا یہ موضوع بحث بننی چاہیے چیزیں؟ سونیا, اہم سوال ہے آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف تو چلیں سیاستدانوں کا مفاد ہے, رہے گا, اور ظاہر ہے 2 بڑی اپوزیشن پارٹیز ہیں, اب اقتدار میں آنا ہے, پی ٹی آئی کو بھگانا ہے, ان کا ایجنڈا ہے, وہ سب کچھ کریں گے, کر بھی رہے ہیں. ہر طرح کے دعوے بھی کیے جائیں گے, آپ کو مجھے مس انفارمیشن بھی دی جائے گی. لیکن آج میں سونیا سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہم اپنا میڈیا جو ہے, آپ اور میں جس سے ہمارا تعلق ہے, ہم اپنا احتساب کب کریں گے؟ دیکھیں اب لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, اور سوال سے اور زیادہ جنرل صاحب مجھے لگتا ہے کہ میڈیا پر سے عوام کا اعتماد بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ٹیلی ویژن میڈیا 7 سے 10 بجے تک پرائم ٹائم پہ جو ہو رہا ہوتا ہے, اصل ایشوز کی طرف ہم جا نہیں رہے ہوتے, ایجنڈا کے تحت ڈرفٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. ابھی دیکھ لیں آپ, اخبار نویسوں کی تنظیمیں ہیں, ان کے درمیان اختلافات ہیں, میڈیا مالکان کی ان کی تنظیمیں ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. اور پھر دیکھیں اب تو اوپنلی کہا جاتا ہے, ایک بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے, میر شکر الرحمان صاحب, میں منہ پہ کہوں گا, انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی میں پاکستان میں کوئی صحافت کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آیا, میرا کام ہے پیسے بنانا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب جنرل صاحب میڈیا مالکان جو ہے نا وہ ایڈیٹوریل پالیسی ان کے پاس چلی جائے, چیف ایڈیٹر وہ بن جائیں, ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم ہو جائے, تو ہوتا کیا ہے پھر؟ یہی ہوتا ہے کہ رات دن اپنے ذاتی مفادات کے لیے آپ وہ کام کریں گے جو ریاست کے لیے اور عوام کے لیے, ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. زیادہ سونیا افسوسناک بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس کا کیا ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کسی کے ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں, یا ہماری نوکریاں جو لگی ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتے ہیں, کس طرح کی باتیں ہمارے بارے میں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک خبر ہے, بڑی خبر ہے, چھوٹی خبر ہے, آپ ضرور دیں.
اخبارات میں تردید بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات آپ کو انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی، لیکن ایک ٹوٹلی 5% جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ 5% بات ہوتی ہے، 95% زیب داستان کے لیے لگا دی جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کون بھگتے گا؟ ہم اخبار نویس بھگتیں گے، ہم پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوگا. اور پرنٹ میڈیا میں تو چلیں تھوڑا بہت ایک سلسلہ تھا، کسی حد تک بھی ہے، لیکن ٹیلی ویژن جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ 3-4 بڑے چینل جو ہے نا، وہ آپ دیکھ لیں، وہ جو ایک راستہ بناتے ہیں باقی چھوٹے چینل کے لیے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے. بھی سوال یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے ٹی وی چینل دیکھنے سنیا، وہاں پہ سوشل ایشوز پہ بات ہوگی، اکنامک ایشوز پہ بات ہوگی، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بات ہوگی. احتشام صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ایگریکلچر ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کریں. میرے لیے ایک سیکنڈ میں جنرل صاحب سے بھی سوال کر لوں گا. جنرل صاحب، میرے لیے جو بڑی اہم بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے یہ ایک پریمائز بنایا گیا، جس طریقے سے ایک جس کو کہتے ہیں ایک ہوا کھڑا کیا گیا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. ایاز صادق صاحب سابق اسپیکر اسمبلی کے، کہا جاتا ہے جی بڑے سمجھدار بندے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے، فارمر پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور آ کے کہہ دیا کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. اسی طرح باقی کی پارٹی کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. انہوں نے 20 جنوری کی ڈیٹ بھی دے دی، اور ہو سکتا ہے میں خود لینے آؤں. ابھی آپ دیکھیں اس کے بعد سے پھر کیا ہوا، معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ تاثر دیا گیا ڈیل اور ڈھیل کا، جس کے بارے میں آج ایک بڑا واضح موقف آپ نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے کون کس کو احمق بنا رہا ہے. میرا تو جنرل صاحب اپنا خیال بھی اور آپ سے سوال بھی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو بھی رائے کا حق حاصل ہے کہ میڈیا پہ بھی آپ بات کریں، ہمارا قبلہ کب درست ہوگا؟ ہم کیوں لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب. احتشام صاحب، بات یہ ہے، دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آ رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان تو نہیں کر رہے. اگر ان کی ہیلتھ ٹھیک ہو گئی ہے، اگر ان کی سرجریز جن کے لیے وہ گئے تھے وہ ہو چکی ہیں اور وہ روح بصحت ہیں، تو انہیں واپس آنا چاہیے. کرپشن کے چارجز تو آصف علی زرداری پہ بھی ہیں، لیکن وہ ملک چھوڑ کر تو نہیں گئے. باقی کچھ لیڈرز پر بھی ہیں، لیکن کوئی بھی ملک سے چھوڑ کر باہر نہیں گیا. وہ انہیں عدالت وقت نے، حکومت وقت کے دور میں، اس میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے تحت وہ سزا یافتہ ہیں اور انہیں جیل ہو چکی تھی. انہوں نے ہیلتھ ریزن پر ملک سے باہر گئے، ان کی ضمانت دی گئی. اب اگر ان کا پاسپورٹ کینسل ہو چکا ہے اور برطانیہ کی حکومت انہیں مزید سٹے گرانٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور ان واپس آنا ان کی ایک مجبوری بن رہی ہے، تو اس نے یہ تاثر پیدا کرنا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، ہماری کہیں بات ہو گئی ہے اور ہم ابھی آ رہے ہیں اور واپس آ کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو وہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں، انہیں حق پہنچتا ہے، بے شک کرے سائیکولوجیکل وارفیئر. اور اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو آئیں، اور ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اگر ان کی جگہ جیل ہے تو وہ جیل جائیں گے. اگر عدالتیں ان کی ضمانت لیتی ہیں تو وہ پہلے بھی لے چکی ہیں ضمانت، تو وہ بھی اختیار ان کو ہے. لیکن اس میں جو بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے، اور بائی ڈیزائن، کیونکہ انہیں جو لوکل باڈیز انتخابات ہیں ان میں حکومت وقت کو اس طرح کی کامیابی نہیں ملی جس کی انہیں توقع تھی، تو اس سے کچھ غباروں میں ہوا بھر گئی ہے. وہ بھی ایک سیاسی حق ہے ان کا، اس کو وہ استعمال کریں. لیکن اداروں کو بدنام کرنا، اداروں کے اور حکومت کے درمیان بدگمانی پیدا کرنا، اور وہ جو 1.70 کروڑ ووٹر ہے عمران خان کا، ان کے درمیان ایک تاثر پیدا کرنا کہ حکومت کو گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کر رہی ہے، تو یہ ایک ایسا نیگیٹو رویہ ہے جس سے اداروں کی بدنامی ہوتی ہے، عوام کے درمیان بددلی پیدا ہوتی ہے. اور آج بڑا ایمفیسس کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان آرمی کی سٹرینتھ پاکستان کی عوام ہے. تو ان کے درمیان بدگمانی اور بد اعتمادی پیدا کرنے والے لوگوں کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں بخوبی علم ہے. بالکل. اور تو اب اس وضاحت کے بعد میرے خیال میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بھی جو میڈیا کا رویہ ہے، جی جنرل صاحب دیکھیں نا، میڈیا ہاؤزز اونڈ ہیں، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہیں، کمرشل کنسرنز ہیں بہت بااثر لوگوں کے، اور آپ کو پتا ہے کون سا میڈیا ہے، اس کا مالک کون ہے. ان کے پولیٹیکل لنکیجز بھی ہیں. تو اگر ایڈیٹوریل پاور بھی انہی کے پاس ہے تو پھر میرے خیال میں جرنلسٹ جن کی کل بھی بڑی توہین کی گئی
हतक आमेज लैंग्वेज इस्तेमाल की गई बड़े बाइज्जत जर्नलिस्ट के बारे में, तो ये फिर इस तरह तो होगा। तो मेरे ख्याल में इस पे बड़ा सहाफ़ी जो तबके हैं इनको बड़ा सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी इज्जत और वकार और अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल रखते हुए किस तरीके से आगे चलना है, ताकि ना उनके खिलाफ ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो और ना लोगों में ये तासुर जाए कि ये सब लोग। अभी आज राना नसरुल्लाह का जो एक बयान, राना सनाउल्लाह का जो बयान चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा जी ये टोकरियां हों तो टोकरियों को उसी मानी में इस्तेमाल किया जाता है जो पहले लिफाफा हुआ करता था। तो अब अगर मरियम साहिबा कह रही हैं कि जी 2 टोकरियां जो आई हैं वो फलां सहाफ़ी को पहुंचा दें, तो मेरे ख्याल में सहाफ़ियों की जो क्रेडिबिलिटी है दैट हैज बीन पुट एट स्टेक, जो कि एक बहुत नेगेटिव रवैया है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का जो आवाम के दरमियान एक वकार है वो यकीनन गिर गया है और गिरेगा अगर इस तरह के तदारुक न किया गया। सही। एहतशाम साहब, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे में बड़ी बात हो रही थी, आज इस हवाले से भी DG ISPR की जानिब से बड़ा वाज़े किया गया। अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं कि इस हवाले से क्या कहा गया पाक फौज की जानिब से, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी।